وہ زینیں نیچے اتر آئی تھی، سب کی حیران کن نگاہ وہ اس پر اٹھی تھی۔ وہ پیلے رنگ کے فراک میں ملبوس سجی سوری سی مایوں کی دلہن لگ رہی تھی۔ خائستہ نے جلتی سلگتی نگاہ زنیشا پر ڈالتے خون کا گھونٹ نہیں صبر کا گھونٹ پیا تھا۔ وہ خود بھی پیلے رنگ کی کڑھائی والی کافی بھاری قمیض شلوار پہنے ہوئی تھی، اس پر کامدار دوپٹہ لیے ہوئے دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ کل تک اسے یہ لباس نہیں اتارنا تھا، کچھ دیر پہلے سب کی مرکز نکاح کا سبب وہ تھی، مگر زنیشا شاہ کے آتے ہی اس کا وجود پھیکا پڑ گیا تھا۔ زنان خانے میں موجود سبھی زنیشا شاہ کا دو آتشاد بھڑکتا روپ دیکھنے منہ کے زاویے بگاڑ رہے تھے۔ وہ بغیر کسی پرواہ کیے زنان خانے میں موجود سب خواتین کو سلام کرنے لگی۔ کوئی بھی زنیشا شاہ کو منہ نہ لگا رہا تھا۔ مورے کیسی ہیں آپ کے لیے کچھ بنا دوں؟ زنیشا شاہ زرکا خانم کے آگے آن کھڑی ہوئی تھی، دعویداری سے نگاہیں جھکائے، زہر لا دو ہمیں کہیں سے۔ زرکا خانم نے خالصاً پشتونی لہجے میں کہتے زنیشا کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ میری مورے ہیں، میرے شوہر کی ماں ہے، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گی مورے، جیسا آپ کہیں گی ویسے کروں گی۔ میں آپ کے لیے بکرے کا شوربہ بناتی ہوں، بلکہ ایسا کرتی ہوں سب کے لیے دوپہر کا کھانا آج ہی میں بناؤں گی۔ زنیشا شاہ نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ زرکا خانم اپنا سر ہلکے سے ہاتھ سے دبانے لگی۔ زنیشا شاہ ان کی سامنے آتی تھی، ان کے شانے پورا وجود بھاری ہونے لگتا تھا، جسم کے ہر مفصل میں درد اٹھنے لگتا تھا۔ زرک خانزادہ کی زندگی میں زنیشا شاہ انہیں کسی قیمت پر قبول نہ تھی۔ زرک کا خائستہ سے نکاح ہو جانے پر وہ زنیشا شاہ کو کسی طرح حویلی سے نکال دینا چاہتی تھی، بس یہ نکاح بخیر و عافیت انجام پا جائے۔ تب تک انہیں صبر کے گھون پھڑنے ہی تھے۔ وہ کچھ کہتی، تماشا لگ جاتا اور مظلوم زنیشا شاہ ہی بنتی۔ زنیشا اچھی طرح دوپٹہ سر پر جمائے وہاں سے چلتی چلی گئی تھی۔ کچن کی طرف جانے والی لمبی راہ داری سے گزرتے کسی نے اس کی لبوں پر سختی سے ہاتھ جماتے اسے بازو سے جکڑتے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ زنیشا شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے تبریز خان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنا ایک ہاتھ سختی سے اس کے لبوں پر جمائے ہوئے تھا۔ زنیشا کے وجود پر کب کبھی طاری ہوئی۔ تبریز خان اسے زہر کا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زنیشا کی پیشانی پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ زنیشا شاہ نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں دائیں بائیں گھمائیں جیسے وہ کسی حفاظتی شے کو تلاش رہی ہوں۔ وہ سختی سے اپنی ہاتھ کی مٹھیاں دبوچے ہوئی تھی۔ آس پاس کچھ ایسا نہ تھا جو وہ تبریز خان کے سر پر دے مارتی۔ وہ اس کی پیشانی پر پسٹل رکھے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی سانسیں بے دردی سے گھونٹ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب تماشا کرو گے اور تبریز خان تمہیں کرنے دے گا؟ جسے پہلے تمہارا بچہ مارا اب پھر سے تمہارا بچہ مار دوں گا۔ وہ غرایا تھا۔ زنیشا سے سکنجے میں بن آب مچھلی کی طرح پھڑ پھڑانے لگی تھی۔ تبریز خان نے ادھر ادھر دیکھتے تسلی کی تھی کہ کسی نے ان دونوں کو نہ دیکھا ہو۔ زنیشا کو بازوں سے دبوچے سی راہ داری کے کونے میں ایک کمرے میں تیزی سے گھس گیا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں زنیشا کو بے دردی سے زمین پر پوری قوت صرف کیے دھکیلا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر جا گری تھی۔ نیم اندھیرے میں ڈوبا یہ کمرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ زنیشا کا تنفس پھولنے لگا، اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ تبریز خان کمرے کی بتی جلائے زنیشا کے سامنے پڑی ایک کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ رونیت سے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ زنیشا نے گردن ایک ہاتھ سے جکڑے کمرے کے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ یہ کمرہ سٹور تھا۔ کمرے میں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا، کاٹ کباڑ اور بہت سا فالتو سامان یہاں رکھا تھا۔ یکدم زنیشا شاہ کی سانسیں رکی تھی، نشیلی آنکھوں کی پتلیاں خوف سے جامد ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کافی بڑے سائز میں چوہا ادھر ادھر پھدک رہا تھا۔ وہ لبوں پر ہاتھ جمائے پیچھے کو کھسکنے لگی، رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ تبریز خان یہ دیکھتے اپنی گردن کرسی سے پیچھے پھینکتے ہنسنے لگا۔ وہ اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ زنیشا شاہ خوف سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہاں ایک نہیں کئی چوہے تھے۔ وہ مزید پیچھے کو کھسکتی جا رہی تھی، جسم ہچگولوں کی مانند لرزنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے زمین سے اٹھتے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اس زندان سے نکلنا چاہا۔ تبریز خان ایک ہی جسم میں کرسی سے اٹھتے زنیشا شاہ کے پیٹ پر پیچھے سے اپنا بازو حمائل کر گیا، اسے پھر سے زمین پر دھکا دے دیا۔ وہ پھر سے فرش پر اوندھے منہ جا گری۔ اس کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ تبریز خان کرسی سے گھسیٹتے بالکل اس کے سامنے آن بیٹھا۔ کرسی کا ایک پایا زنیشا کے دوپٹے کے کونے پر جما گیا تھا۔ زنیشا کے بھاگنے کے سارے راستے مسدود کر دیے گئے تھے۔ زنیشا شاہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سہمی آنکھیں کمرے میں بھاگتے چوہوں پر تھی۔ تبریز خان تھوڑا سا جھکے اپنی لال آنکھیں زنیشا شاہ پر گاڑے ہوئے تھا۔ زنیشا کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کی پینز اتارنے لگی، پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ تبریز خان پشتول انگلیوں پر گھمائے سے دیکھتے تمسکراتا ہنسی ہنسا تھا۔ چوہے سے ڈرنے والی لڑکی اسے موت دے گئی تھی۔ وہ جتنا ہنس سکتا تھا وہ ہنس رہا تھا۔ زنیشا شاہ نے اپنے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کرتے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔
اس ظالم مرد کی قید سے خود کو رہائی دلوائی تھی، وہ اب بغیر دوپٹے کے تبریز کے سامنے تھی، تیز تیز سانس لیتی، بری طرح خوفزدہ سہمی ہوئی کمزور لڑکی۔ تم میرا وجود مٹی کرو گی، تم مجھے موت دو گی زنیشا شاہ؟ ہاں، وہ زنیشا شاہ جو ان چوہوں کی سے ڈرتی ہے، مجھے تو لگا تھا تم شیر سے بھی نہیں ڈرتی ہو گئی۔ تبریز خان تمسخراتی کہکا لگا گیا تھا، زنیشا شاہ کو وہ بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جو چوہوں سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے جانے دو، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ زنیشا کے لبوں سے جو خوف کی صورت میں باہر آئے، اسی کمرے میں تمہارا گلا گھونٹ کر ماروں گا، گلے کا سانس گھٹ کر مر گئی تم، لگے گا کہ سانس گھٹ کر مر گئی تم۔ وہ گراہٹ امیز لہجے میں دہاڑا تھا۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں کی پتلیاں گھمائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبریز خان مسکراتے ہوئے اس کی نگاہوں کے ارتکاز میں دیکھ رہا تھا۔ زنیشا شاہ کا بازو سختی سے دبوچے رہا۔ تم تو بہت کمزور ہو زنیشا شاہ، میں ویسے ہی تم سے ڈر رہا تھا۔ جو لڑکی اپنے شوہر کے ہاتھوں سے پٹ کر اس کے قدموں میں گری ہو، وہ مجھے مارے گی، مجھے یعنی تبریز خان کو مارے گی۔ اس کے بازو پر اپنا شکنجہ مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ زنیشا شاہ تھر تھر کانپتے اسے بہتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑا سا چوہا اس نے اپنے پیر کے قریب دیکھا، وہ چیختے ہوئے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ تبریز خان بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا تھا، اسے یوں ڈرتی ہوئی اچھی لگی تھی۔ تبریز نے جھکتے ہوئے چوہے کو اس کی دم سے پکڑ لیا۔ زنیشا شاہ کی پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی، آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئی تھیں۔ تبریز خان اس کے سامنے وہ چوہا لہرا رہا تھا۔ زنیشا کے حلق سے نکلتی چیخیں دم توڑ گئی تھیں، وہ زرد چہرہ لیے پیچھے کو کھسکنے لگی تھی۔ تبریز خان نے اسے ایسے نہ کرنے دیا۔ وہ اس کے بازو پر اپنی آہنی گرفت مضبوط کیے رہا۔ وہ ہنستے ہوئے زنیشا کی آنکھوں کے سامنے چوہا لہرا رہا تھا، وہ خوفزدہ ہوتے روتی جاتی اور تبریز خان کی گرفت سے خود کو چھڑواتے مچل رہی تھی۔ کیا منظر دیکھنے کو ملا تھا! تبریز خان کی روح اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ تم مجھے موت دو گی، تم زنیشا شاہ، لعنت ہے تم جیسی عورت پر، تم جیسی بے بس عورت پر۔ وہ آہیں بھرتا اسے نادانی سے دیکھ رہا تھا۔ زنیشا سے تڑپتی کانپتی خوفزدہ ہوتے بے انتہا لذت دے گئی تھی۔ وہ لذت کی انتہا پر آنکھیں موند گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی آنکھیں کھولنی پڑی جب چوہا زنیشا شاہ کے ہاتھوں میں دیکھا۔ وہ اسے گردن سے دبوچے ہوئے موت دے چکی تھی۔ تبریز خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ زمین پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ وہ اب گردن پیچھے کو پھینکتے لذت کی انتہا پر تھی۔ تبریز خان نے اپنی گود میں رکھی پسٹل جلدی سے اٹھائی۔ زنیشا شاہ نے زمین پر بیٹھے ہی اپنا ہیل پہنا پاؤں تبریز خان کے سینے پر پوری قوت سے مارا تھا۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کو جا گرا تھا۔ وہ بریک رفتاری سے تبریز خان کی طرف بڑھی تھی، بجلی کی تیزی سے اس کے پاس گری پستول اٹھائی۔ تبریز خان زمین پر گرے بے یقین تھا، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن چکا تھا۔ وہ تبریز خان کی گردن پر اپنا پاؤں بے دردی سے رکھ گئی تھی، پستول تبریز خان پر وہ مستعدی سے تانے ہوئی تھی۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی اسی وقت مار کر تمہارا قصہ ختم کر دوں، مگر کیا کروں، تمہارے بیٹے میں میری جان بستی ہے، اسے خود سے کہیں زیادہ چاہتی ہو۔ وہ زنیشا شاہ کی کمزوری ہے، زنیشا شاہ کا جنون ہے۔ زنیشا اس کی گردن پر پاؤں رکھے غرائی تھی۔ تبریز خان زمین پر لیٹا اسے بے بس سا دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ہمیشہ بے درد ذلت بھری موت دینی چاہیے، اس لیے تمہاری زندگی لمبی ہوتی گئی۔ اسی بات کا افسوس ہے مجھے، کاش میں زرق کو بغیر بتائے تمہیں موت دے دیتی، اور میں اور زرے کاش بھی ساتھ ہوتے۔ وہ بیچارہ ساری عمر تمہارا قاتل ڈھونڈتا رہتا اور تمہاری موت ہمیشہ معمہ بنی رہتی۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ اپنی ہیل والا پاؤں تبریز خان کے گال پر رکھ گئی تھی۔ تبریز خان کی آنکھیں اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر مرکوز تھیں، وہ بے حد مضبوطی سے پسٹل پکڑے ہوئے تھی، انگلیاں ٹریگر پر مضبوطی سے جمی تھی۔ نہ نشانہ چونک سکتا تھا، نہ شیرنی کی مانند گراتی ہوئی لڑکی چونک سکتی تھی۔ تبریز خان بے سانس ساتھ زمین پر لیٹا اپنی کراہیں دبائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ہیل اس کے پورے چہرے پر پھیر رہی تھی، دباؤ نہیں ڈال رہی تھی، مگر ایسا کرتے وہ اسے لذت بے عزتی کے احساس سے روشناس کروا رہی تھی، ذلت بے عزتی کے احساس سے روشناس کروا رہی تھی۔ تبریز خان کو ذلت کا احساس ہوا تھا۔ نازک سے دکھنے والی لڑکی اب زد و کوف کیے ہوئی تھی۔ کیا ذلت تھی جو اس وقت اسے محسوس ہو رہی تھی؟ چلو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانے کو دل چاہا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنی ہیل والا پاؤں رکھے دباؤ ڈالنے لگی۔ تبریز خان بے آواز کراہنے لگا، سینے میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ایسی موت دے گا کہ یہاں کے پہاڑ بھی اس لڑکی کی موت پر رو پڑیں گے۔ تبریز خان نے آج خود سے ایک وعدہ کیا تھا، اب وہ اس لڑکی سے خود کو نہیں بچائے گا، بلکہ اس لڑکی کو خود کو اس شیطان سے بچانا پڑے گا۔ تبریز خان آنکھوں میں قہر لیے زنیشا شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ موت، موت، بس زنیشا شاہ کی بے رحم موت۔ اب اگر تمہیں اس بند کمرے میں موت دے دی تو سارا شک مجھ پر جائے گا۔ کیا کروں میں؟ وہ بیچارگی سے بولی تھی، لیکن بہت جلد تمہیں موت دوں گی۔ ایسے نہیں، میں اس حویلی میں دوبارہ آئی،
ذرے خانزادہ میرا جنون ہے، مگر یاد رکھنا میرا انتقام میرے جنون پر حاوی ہے، تمہارے انجام کے لیے میں اپنے جنون پر بھی لعنت بھیج سکتی ہوں۔ زنیشا نے پوری قوت سے تبریز کے سینے پر لات دے ماری تھی، وہ کراہتے ہوئے بری طرح کھانسنے لگا تھا۔ ابھی مجھے اپنے شوہر کی شادی روکنی ہے، جو کہ سمجھو ختم ہو چکی ہے، وہ ایک بار پھر سے میرے دام میں پھنس چکا ہے، اب میں کبھی اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ جب تک زندہ رہے گا میرا رہے گا، اس نے ایک بار پھر سے تبریز خان کے سینے پر لات ماری تھی۔ مالون، بغیرت، لعنتی آدمی۔ زنیشا نے مسکراتے ہوئے اسے گالیوں سے نوازا تھا، ایک سکون تھا جو زنیشا کی رگ رگ میں سمایا تھا۔ گالیاں دینے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ تھا۔ اف، ضرور۔ تبریز خان کھانستے ہوئے زنیشا کو خون اتری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آئندہ مجھے کبھی زندگی میں گالی مت دینا، ورنہ اس سے زیادہ برا حال کروں گی، زنیشا نے خون و شام لہجے میں دھمکی دی تھی۔ جھکتے ہوئے زمین سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود پر اچھی طرح اڑا، پستول کو اپنے دوپٹے سے اچھی طرح صاف کرتے اس نے دور اچھال دی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ تبریز خان زمین سے اٹھتے تیزی سے زنیشا کی طرف لپکا تھا، اسے اپنے شکنجے میں لینا چاہا۔ وہ اسی لمحے مڑی تھی، پوری قوت سے تبریز خان کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ اتنی ہی تیزی سے اپنا گھٹنا تبریز خان کے پیٹ پر دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوا تھا۔ بوڑھے ہو چکے ہو تم تبریز خان، تم میں اب دم خم نہیں رہا۔ وہ زہر خان مسکرائی تھی۔ تبریز خان اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ زنیشا شاہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم سے ڈرنے کی ایکٹنگ اس لیے کی تھی کیونکہ تمہارے پاس پستول تھی، اب کیوں میں ڈروں گی؟ کیوں تمہارے شکنجے میں آؤں گی بھلا؟ میں جانتی ہوں تم میرا گلا گھونٹ کر مار دینا چاہتے تھے۔ استمے کے اٹیک آنے والی لڑکی اسٹور روم میں غلطی سے بند ہو گئی اور انہیلر نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی۔ کیا پلاننگ تھی تمہاری؟ داد دینی پڑے گی۔ اس نے تبریز خان کو محفوظ نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھے آج تک سمجھ نہ سکے، نہ یہ سمجھ سکے کہ میں نے اپنے شوہر سے تھپڑ خود کھایا تھا تاکہ اسے مجھ سے ہمدردی ہو۔ مرد کی ہمدردی اس سے محبت سے بھی زیادہ جنونی ہوتی ہے۔ اگر کسی پرائی عورت کے لیے ہو تو اس کی اپنی ہی عورت اس کے لیے خطرناک، اگر اپنی ہی عورت کے لیے ہو تو پھر خطرناک سے بڑھ کر خطرناک۔ مرد کے گھر والوں کے لیے خطرناک، اپنے ہی ماں باپ بہن بھائیوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ استضاحیہ مسکرائی تھی۔ اسے اس قدر خود سے ہمدردی کھانے پر مجبور کروں گی، وہ تم سب کو چھوڑ کر پھر سے میرے پلوں سے بن جائے گا۔ میں اپنا شوہر واپس لینے آئی ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ چٹان لہجے میں کہتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ تبریز خان زمین پر بیٹھتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ زنیشا شاہ کی موت اس کے ہی ہاتھوں سے لکھی تھی۔ تبریز خان موسم ارادہ کیے کرسی کو زوردار لات مار گیا تھا۔ زنیشا شاہ تمہیں گندی اور ذلت بھری موت تبریز خان دے گا، تمہاری بوٹی بوٹی نوچ ڈالوں گا۔ وہ آنکھوں میں خون لیے تیش و عالم سے غرا رہا تھا۔ وہ کچن میں گل رانا کے ساتھ کھڑی گوشت بھون رہی تھی۔ گل اور کتنا بھوننا ہے؟ زنیشا شاہ نے پاس کھڑی گل رانا سے پوچھا۔ کیا ضرورت ہے زنیشا بی بی یہ سب کرنے کا؟ چھوٹے خان تو تمہیں ایسے دیکھتے پاگل ہی ہو جائے گا۔ گل رانا نے یہ زنیشا کے مہکتے وجود پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ سبز رنگ کا کامدار فراک میں ملبوس تھی، تیز سبز رنگ کا کامدار دوپٹہ اوڑے ہیوی ماتھا پٹی پیشانی پر سجائے ہوئے تھی۔ وہ بالکل ایک دلہن کی طرح سچی سنوری سی کچن میں کھڑی گوشت بھون رہی تھی اور بڑی دلجمی سے یہ کام کر رہی تھی۔ زنیشا شاہ گل رانا کی 27 لب دانتوں تلے دبا گئی تھی اپنے مہکتے بھڑکیلے وجود کو دیکھتے۔ وہ شرم و حیا سے گہرائی سے مسکرائی تھی۔ وہ ویسے زنیشا بی بی تم پر وہ پیلے رنگ کا جوڑا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، بدلا کیوں؟ ناپاک ہو گیا تھا، کسی مرد نے چھول لیا تھا میرا وہ جوڑا۔ زنیشا کے لہجے میں کڑواہٹ ترائی تھی۔ رگڑ رگڑ کر چاول لینے پر بھی اسے تبریز کا اچھوت جیسا لمس میں خود پر محسوس ہو رہا تھا۔ بتاؤ مجھے اور کتنا بھوننا ہے اسے؟ ایک تو زرق کو بکرے کا گوشت کیوں پسند ہے؟ کچھ سادہ پسند نہیں ہو سکتا تھا؟ زنیشا نے تکان زدہ سانس لی۔ 10 کلو بکرے کا گوشت بھونتے بھونتے اس کی کلائی درد کرنے لگی تھی۔ بخار نے بھی کہاں ابھی جان چھوڑی تھی، ایسا لگتا تھا ہڈیوں میں گھس گیا ہو۔ اوپر سے اس ستم گر کی بے تنائی سے اندر ہی اندر ختم کرتی جا رہی تھی۔ مرد ہے پھر خان ہے، گوشت ہی کھائے گا، جان بنا رہا ہوگا چھوٹا خان، کل اس کا شادی کا رات جو ہے۔ زنیشا شاہ نے کاٹدار سرخ نگاہ گل رانا پر ڈالی جو اپنے بقیہ لفظ حلق میں گھون گئی تھی۔ ہمارا مطلب ہے کبھی نہ ہونے والا شادی کا رات۔ گل رانا حقلائی یہ تو ہے۔ زنیشا شاہ مدم سا ہنس پڑی تھی۔ گل رانا کی جان میں جان آئی، اس نے ہنستے ہوئے زنیشا شاہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں ہنستی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سب کر رہا ہے، اگر سچ میں وہ کسی دوسری عورت کے قریب جانے کی خواہش کرنا تو میں اسی کھانے میں سے زہر ملا کر دیتی۔ زنیشا شاہ نے ہنسی روک دے، سلیپ سے ٹیک لگا گئی۔ خوبصورت نقوش سلک اٹھے تھے۔ بدلہ ہی لے رہا ہے زنیشا بی بی چھوٹا خان آپ سے، ورنہ خائستہ جیسی عورت سے چھوٹا خان کیوں شادی کرتا بھلا؟ گل رانا نے کہتے گوشت بھوننا شروع کر دیا۔ زنیشا شاہ کب یہ 10-10 کلو گوشت بھون سکتی تھی بھلا؟ وہ کہتا ہے اسے عورت کا سکھ چاہیے، اسے سچی محبت چاہیے، سیدھی سادی عورت چاہیے جو اس کی مٹھی میں رہے، جو اس کی تابع دار ہو کر رہے۔ وہ ذرا سا اچھل
ذرا سا چھل دکھانے پر وہ اس عورت کی ہڈیاں سینک دے۔ ایسی عورت کہاں ملتی ہے؟ زنیشا نے سر کو جھٹکا تھا۔ اگر مل ہی گیا تھا تو کیا کرو گی تم زنیشا بیوی؟ گلرانہ کے سوال پر زنیشا شاہ کی رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہوا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے شل سی ہوئی تھی، دھڑکنیں سینے میں تھم گئی تھیں، پیشانی پر موتی سے چمکنے لگے تھے۔ اگر واقعی میں زری خانزادہ کو ایسی عورت مل گئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال بڑا ہی خطرناک تھا۔ سکھ ہو یا دکھ، اسے صرف مجھ سے ہی ملے گا۔ میرے زندہ رہتے ناممکن ہے وہ کسی دوسری عورت کو میری جگہ دے دے۔ میں اسے کبھی کسی ایسی عورت تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ آن سدا لہجے میں بولی۔ وہ صرف اس کا تھا، یہ تو ازلوں سے طے تھا۔ وہ اسے کبھی کسی کا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جیسی عورت وہ چاہتا ہے ویسی بن جاؤں گی، جو وہ چاہتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کاش وہ تبریز خان کا بیٹا نہ ہوتا، میں سانس بھی اس سے پوچھ کر لیتی، مٹھی میں رکھ لیتا تو رہ لیتی۔ تبریز کی موت کے بعد زنیشا شاہ زری خانزادہ کی ہو کر رہ جائے گی۔ اسے ہر سکھ دوں گی، اتنی محبت دوں گی کہ وہ خود پر اترائے گا۔ وہ زیر لب خود سے کہتے عہد لے رہی تھی، وہ زری خانزادہ کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے گی۔ کتنے ہی عہد و پیمان اس نے خود سے کر ڈالے تھے۔ تمہیں چھوٹے خان سے ڈر نہیں لگتا کیا زنیشا بی بی؟ وہ گلِ رانا کے سوال پر ہوش میں آئی تھی۔ گہرا سانس لیتے گلِ رانا کو دیکھا۔ لگتا ہے ڈر جب وہ مجھے چھوڑنے کی بات کرتا ہے، جب وہ میرا حق کسی کو اور کو دینے کی بات کرتا ہے، جب وہ کسی دوسری عورت کا نام لیتا ہے، مجھے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ زنیشا تکان زدہ سانس لیتے گوشت پھر سے بھوننے لگی۔ دفتن خواہستہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ زنیشا کو کچن میں دیکھتے وہ لبوں پر استضاعیہ مسکراہٹ سجائے زنیشا کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ زنیشا شاہ گوشت بھونتی رہی۔ اسے دیکھا نہیں تھا، اگر دیکھ لیتی تو اس کا خون کرنے کا دل کرتا، جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بہت اچھا مہک آ رہا ہے بنا ہوا گوشت کا۔ خواہستہ نے آگے ہوتے پتیلی میں جھانکا۔ زنیشا سرد و سپاٹ چہرہ لیے انماہک سے گوشت بھونتی رہی، مگر زیادہ دیر تک خواہستہ کا وجود خود کے قریب برداشت نہیں کر سکی تھی۔ زری کے قریب جانے والی اسے ہر عورت سے متلی محسوس ہوتی تھی۔ زنیشا تیزی سے سنک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سنک میں پڑی تازہ دریائی مچھلی دھونے لگی۔ آہستہ مسکراتے ہوئے زنیشا شاہ کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ زنیشا اس بار بھی خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ سنا ہے تمہارا پاس بہت پیسہ ہے، اتنا کہ تم ایسی کئی حویلیاں خرید سکتا ہے؟ آہستہ کی بات وہ سنی انسنی کر گئی تھی۔ وہ کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، تم یوں تھپڑ کھاتا ملازماؤں کے کام کرتے جج نہیں رہا، تمہارا حالت پر رحم آ رہا ہے۔ زنیشا شاہ مچھلی کٹنگ بورڈ پر پٹکتے اس کے شیل چاقو سے کھرچ کر اتارنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے زری کا دل میں جگہ بنا لے گا؟ تمہارا حسن کا جادو اس پر نہیں چلا تو اب زری خانزادہ کا معدے کا ذریعے اس کا دل میں جگہ بنا رہا ہے۔ بہت ہی کوئی تھرڈ کلاس تم حربے آزما رہا ہے۔ ہم سے پوچھتا ہم تمہیں بہت اچھے مشورے دیتا۔ مرد کو قابو کرنے کا سارا گھر ہمیں آتا ہے۔ آہستہ نے زنیشا شاہ کے کان میں جھکتے سرگوشی کی، کتنے مرد بھگتا چکی ہو اب تک؟ زنیشا نے چاقو سے مچھلی کے دھڑا دھڑ کئی ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ آہستہ کی رنگت زنیشا کی بات پر لال بھموکا ہو چکی تھی۔ زنیشا ایک ہی وار میں اسے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ زنیشا بی بی مچھلی کا ٹکڑے نہیں کرنا، یہ ایسا ہی فرائی کرنا ہے۔ گلرانہ نے زنیشا کو دوسرا مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے جلدی سے دیکھا، ٹوکا، کرنے دو مجھے مچھلی کے ٹکڑے ورنہ میں کسی اور کے ٹکڑے کر ڈالوں گی۔ زنیشا نے پوری قوت سے مچھلی میں چاقو گھونپا تھا۔ ہم مان ہی نہیں سکتا تم ماں بننے والا ہے، ماں بننے والا جیسا تم میں کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ الٹی آ رہی ہے تمہیں، نہ تمہارا چہرے پر ماں بننے جیسا کوئی رنگ ہے۔ آہستہ کی بات پر زنیشا نے سختی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ آنکھیں مینچے مچھلی کے دھڑا دھڑ کئی ٹکڑے کر ڈالے تھے، ایسے خود پر ضبط کیا تھا۔ ایسا ہی ہے نا جو ہم سوچ رہا ہے؟ آہستہ کے سوال پر زنیشا نے آنکھیں کھولتے سے گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ زنیشا چاقو کی نوک پر انگلی سے رکھ کے مسکرائی۔ اس کی انگلی پر خون کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ زنیشا اپنی انگلی اپنے لبوں میں دبا گئی تھی۔ مقابل پاگل ہے، خواہستہ نے سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ جب عورت ماں بنتی ہے تو یہ سب ہوتا ہے؟ کہیں تم جیسی کنواری لڑکی نے شادی سے پہلے ماں بننے کا تجربہ تو نہیں کیا؟ زنیشا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا۔ خواہستہ کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو گئی، وہ بری طرح کر پڑائی تھی۔ اوہ، تو تم یہ تجربہ حاصل کر چکی ہو، یعنی بچہ گرا چکی ہو۔ زنیشا اس کے یوں گڑبڑانے پر محفوظ ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنا، ہم تمہارا منہ توڑ ڈالے گا۔ خواہستہ آنکھوں میں تیش لیے دہاڑی تھی۔ گلرانہ تبھی میں کہوں اس کے چہرے پر پھٹکار کیوں برس رہا ہے؟ بیچارہ کنوارا ہوتے ہوئے بھی کنوارا کیوں نہیں لگتا؟ زنیشا نے پستونی لہجے میں خواہستہ کی نقل اتاری تھی۔ خواہستہ کی آنکھوں میں خون کی لالی اترنے لگی، سانس بری طرح پھولنے لگی تھی۔ بس نہ چلتا تھا زنیشا کا گلا دبا دے۔ گلرانہ زنیشا کی نقل اتارنے پر اپنی ہنسی دبانے کے چکر میں دوہری ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہنسی کیسے چھپائے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا شاندار ایکٹنگ کی تھی زنیشا نے۔ پتہ ہے گلرانہ، کنواری لڑکی کے چہرے کی جو چمک ہوتی ہے، جو گلو ہوتا ہے،
وہ خاصہ کی منحوس شکل پر نہیں دکھتا۔ اگر یہ سچ میں کنواری ہوتی تو اس کی مورے بیچاری کو بار بار ہمارا کنوارا لڑکی کہنا نہ پڑتا۔ ہر بات پر وہ بیچاری کہتی ہے ہمارا کنوارا لڑکی کا ساتھ زیادتی ہو گیا۔ زنیشا نے اب خاصہ کی مورے کی نقل اتاری۔ گلرانہ کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا، ہنسی روکنا مشکل تھا۔ زنیشا پیروڈی کرنے میں ماہر تھی۔ زنیشا کی ایک اور خوبی گلرانہ کے سامنے آئی تھی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ یا خدایا، گلرانہ کو ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ زنیشا کچن میں سیاہ پتھر کے سلیب پر بیٹھے اپنے پاؤں ہلانے لگی۔ خاصہ پر وہ مسکراتی نگاہیں جمائے ہوئے تھی جس کا بس نہ چلتا تھا زنیشا کی جان لے لے۔ ایک بار زریق سے ہمارا شادی ہو جانے دو۔ کیسا دھکے دے کر تمہیں اس حویلی سے نکالتا ہے؟ تمہاری شادی زریق سے کبھی نہیں ہوگی۔ زنیشا خونہ شام لہجے میں غراتے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ کیسے روکے گا تم زریق کے بچے کا ماں بننے والا ہے۔ یہ سن کر بھی وہ نہیں رکا تھا۔ تم سب کے سامنے جھک کر معافی مانگ چکا ہے، مگر زریق پھر بھی اپنا فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب کون سا چال چلے گا بتاؤ ہمیں؟ خاصہ کے منہ سے کف اڑانے لگا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ چالیں تو بہت ہیں۔ زنیشا نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے اپنے گال پر انگلی رکھی۔ ایک تو توبہ ہے کہ میں یہ ثابت کر دوں تم کنواری نہیں۔ زنیشا کے پاؤں جھلانے میں تیزی آنے لگی۔ خاصہ کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ گئی۔ وہ جامد تھی۔ سانس آنا بند ہوا۔ جس کلینک سے تم نے اپنا بچہ ضائع کروایا، اس کلینک کے ڈاکٹر سے میں مل چکی ہوں۔ وہ یہاں آنے کو تیار ہے۔ زنیشا نے اندھیرے میں تیر چھوڑا جو ایگزیکٹ نشانے پر لگا تھا۔ خاصہ کے چہرے سے ہر رنگ ختم ہو چکا تھا۔ زنیشا محفوظ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گلرانہ آنکھیں بڑی کیے زنیشا شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ زنیشا شاہ حویلی آنے سے پہلے خاصہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی تھی۔ یہ سب وہ اتنے یقین سے آخر کیسے کہہ سکتی تھی؟ خاصہ کی اڑی رنگت زنیشا کی ہر بات پر مہر لگا گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خاصہ نے اپنے دوپٹے سے اپنی کنپٹی پر بہتا پسینہ صاف کیا، آواز لڑکھڑانے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ زنیشا شاہ سکون سے مسکرائی تھی۔ خاصہ کا اتنا بڑا راز ہاتھ لگا تھا، سکون تو ملنا تھا۔ خاصہ نے جلدی سے خود پر قابو پایا۔ کچی کھلاڑی تو وہ بھی نہ تھی۔ اس کے گناہ کا کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کلینک کے ڈاکٹر کے پاس کوئی پیپر ورک نہ تھا۔ وہ تو خود یہ کام کرتے ڈر رہی تھی۔ جہاں تک بات زنیشا کے سچ کی تھی، وہ ڈاکٹر خریدی بھی تو جا سکتی ہے۔ آخر زنیشا شاہ جیسی پیسے والی خود سر شاطر عورت ہی تو یہ سب کر سکتی ہے، کسی کو بھی خرید سکتی ہے۔ خاصہ نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنی بے چینی پر قابو پایا۔ پرسکون ہو چکی ہو تم خاصہ؟ کیا بات ہے تمہاری؟ سچ میں کافی اونچی چیز ہو تم۔ زنیشا نے پاس پڑی ٹوکری سے سیب اٹھائے، اس میں دانت کاٹتے سیب کا ایک ٹکڑا بڑا حصہ اپنے منہ میں منتقل کیا۔ سرخ پہاڑی سیب کافی ذائقے دار تھا۔ وہ ٹانگیں جھلاتے مزے سے سیب کھانے لگی۔ پتہ ہے خاصہ اب میں کیا کروں گی؟ زنیشا نے آدھا سیب کھا کر واپس ٹوکری میں رکھ دیا۔ خاصہ گہرے گہرے سانس لیتی ابھی بھی اپنے بھولے تنفس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زنیشا نے وہاں مارا تھا جہاں پانی بھی نہ ملے۔ میں اپنے شوہر کو لبھانے کے لیے اپنے تن پر ایک کپڑا بھی رہنے نہیں دوں گی۔ مجھے دیکھتے وہ اپنے حواس کھو دے گا، کہیں کا نہ رہے گا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے ڈمپل کی بھرپور نمائش کرنے لگی۔ ڈمپل اس کی خوبصورتی بڑھاتا جا رہا تھا، وہ جانتی تھی۔ گلرانہ نے اپنی آنکھیں پھیلائے منہ پر اپنا دوپٹہ رکھ لیا۔ وہ شرم سے یوں ہی دوہری ہوئی تھی۔ زنیشا شاہ بے شرم تھی۔ گلرانہ پر ایک اور راز کھلا تھا۔ میں اسے منانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، بیوی ہوں اس کی، اپنے مرد کی ہر کمزوری سے واقف ہوں۔ وہ مجھ سے بچ کر جائے گا کہاں؟ وہ آنکھ ونک کرتے گہرا مسکرائی تھی۔ خاصہ بھر پر چلتے اسے کچا چبانے کو تیار تھی۔ تم نے میرے مقابل آ کر اچھا نہیں کیا۔ جس عورت نے میرے زریق کو چھوا، اسے پانے کی آرزو کی، میں نے اس کا بد سے بدتر حال کیا ہے۔ زریق خانزادہ کو بھی اس نے بہت بار سزا دی ہے۔ اس بار بھی اسے سزا ملے گی جب عین نکاح کے وقت سب کے سامنے اس عورت کی کرتوت کھولوں گی جس سے وہ نکاح کرنے جا رہا ہوگا۔ سوچو کتنی تذلیل ہوگی بیچارے کی۔ بیچارہ شرم سے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ زنیشا نے افسوس کہتے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھی تم؟ خاصہ اپنے حواس کھوتے دبی آواز میں چلائی تھی۔ زنیشا شاہ ایک ادا سے ہنسی تھی، ہنستی ہی چلی گئی۔ تبریز خان کو اپنی سینڈل کی دھول چٹانے کے بعد وہ دوسری بار مسرور ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ زریق آج رات ہی تم سے نکاح کرنے سے انکار کر دے گا۔ زنیشا نے ٹانگیں جھلاتے پورے یقین سے کہا۔ ہنسی رک گئی تھی۔ اب وہ آنکھوں میں قہر لیے خاصہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ خاصہ پھپکار رہی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، ابھی تم مجھے جانتی نہیں۔ زنیشا سلیپ سے اتر آئی تھی۔ وہ خرامہ خرامہ چلتے خاصہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ خاصہ کی آنکھوں میں اپنی گلابی ہوتی آنکھیں گاڑی۔ میں وہ بلا ہوں جو شیشے سے پتھر توڑتی ہوں۔ زنیشا دانت پر دانت جمائے غرائی تھی۔
گلرانا کے لب پہ سے ایک بار پھر سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے بالکل ہی دوہری ہو گئے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والے لوگ جتنے ہی مرضی ٹاکسک ہوں، انٹرٹین خوب کرواتے تھے۔ میں تم سے بھی بڑی بلا ہوں زنیشا، تم سے پہلے ہی ہم یہاں ایسا تماشا لگائے گا، زرک تمہیں دھکے دے کر نکالے گا، زرک ہمارا ہو کر رہے گا اور اسے پانے کے بعد ہم تمہارا غرور توڑ کر رکھ دے گا، تھوکے گا بھی ہمارا نہیں تم پر۔ چٹاک کی آواز پر گلرانا نے منہ جتنی تیزی سے کھولا تھا اتنی تیزی سے بند کیا۔ آہستہ اپنے گال پر ہاتھ جمائے زنیشا شاہ کو بھسم کردہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے زرک کو آئندہ اپنا مت کہنا، منہ میں دانت نہیں رہیں گے، سر پر بال نہ سر پر بال۔ وہ چبا چبا کر بولی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زرک خانزادہ کی بھاری آواز پر زنیشا شاہ نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمایا۔ کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے زرک خانزادہ کو دیکھا جو آف وائٹ رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، براؤن رنگ کی مردانہ شال مفلر کی طرح گردن میں ڈال رکھی تھی۔ زرک خانزادہ کو دیکھتے زنیشا کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ اس کے چوڑے وجود پر شلوار قمیض کافی جچ رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں ہلکا سا گلابی بن تھا، رت جگہ اس کی آنکھوں میں صاف نمایاں تھا۔ زرک خانزادہ کی گہری گرم نگاہیں زنیشا شاہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ سبز رنگ کے کامدار جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلے کبھی اسے یوں تیار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ماتھے پر سجی ماتھا پٹی زرک خانزادہ کو اپنی طرف پوری طرح کھینچنے لگی۔ آخر وہ جائے تو بچ کر کہاں جائے؟ سامنے کھڑی عورت کو اسے اپنے دام میں پھنسانے کے سارے گر آتے تھے۔ خائستہ کی پشت زرک خانزادہ کی طرف تھی، اس نے اپنے سرخ گال پر دوپٹہ رکھ لیا۔ بے عزتی کے احساس سے جلتی خائستہ اس تھپڑ کا بدلہ کسی اور طرح لینا چاہتی تھی۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں زرک، میں تو آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ یہ بات خائستہ کو اچھی نہیں لگی۔ اسے لگتا ہے میرا اب آپ پر حق نہیں رہا۔ نگاہیں جھکائے کھڑی زنیشا کی آواز بھر آ گئی۔ گلرانا نے اپنی آنکھیں پھیلائی۔ زنیشا شاہ ایکٹر بھی تھی۔ آج ہی کے دن تیسری خوبی زنیشا کی اس پر آیا ہوئی تھی۔ خائستہ نے اپنا گال سہلاتے اپنے بھڑکتے خون پر قابو پایا۔ زنیشا شاہ کو وہاں چوٹ دے گی جہاں اسے مرہم بھی نہ ملے۔ خائستہ جلال خان نے کھڑے کھڑے خود سے عہد کیا تھا، اتنی تو تم معصوم کہ تمہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے اور تم چپ کر کے سن لو۔ زرک خانزادہ نے معصومیت سے طنز کیا، اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنی بیوی کا گہرا جائزہ لیا۔ وہ نگاہیں چکائے معصوم لگتی تھی مگر تھی نہیں، وہ جانتا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے زنیشا کی طرف چلا آیا۔ زنیشا کے چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگیں۔ وہ ایک نگاہ زرک خانزادہ کو دیکھتے سلیب کے ساتھ جا ٹکرائی۔ یہ مرد، بس یہی مرد اسے بے بس کر دیتا تھا۔ وہ اس مرد کے سحر میں ہر بار جکڑی جاتی تھی۔ زرک خانزادہ نے نرمی سے اس کی ماتھا پٹی کو انگلیوں سے چھوتے دل میں امٹتی اپنی خواہش پوری کر ڈالی۔ زنیشا شاہ بھیگی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرک خانزادہ کی لو دیتی نگاہوں میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ نیلی آنکھوں میں آج بھی وہ تھی، صرف وہ۔ تشکر سے اس کی نشیلی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تمہیں انڈا تک بوائل کرنا نہیں آتا، کیوں پھر اپنی نازک جان یہاں خوار کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے زنیشا کے ہاتھ تھام گیا، اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ گلرانا یہ دیکھتے زنیشا شاہ سے زیادہ شرم و حیا سے سرخ پڑ رہی تھی۔ منہ پر دوپٹہ جمائے وہ آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی کے لوگ بے شرم بھی تھے۔ خائستہ رخ موڑ گئی تھی، وہ یہ سب سہن نہیں کر سکی تھی۔ آپ کے لیے زرک، صرف آپ کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ بیوی ہوں آپ کی خدمت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا چاہتی ہوں، مجھے یہ سب کر کے خوشی ملتی ہے۔ 10 کلو بکرے کا گوشت میں نے خود بھونا ہے، خود کاٹا ہے، سارے مسالے خود پیسے ہیں۔ مجھے یہ سب کرتے بہت اچھا لگا ہے۔ اب سے آپ کا ہر کام میں خود کروں گی۔ آپ کے کپڑے دھونے سے لے کر کپڑے استری بھی میں خود کروں گی۔ وہ زنیشا کی باتیں سر ہلاتے ہمتن گوش ہوتے سن رہا تھا، جیسے وہ وعظ دے رہی ہو، اور عقیدت سے سننا زرک خانزادہ پر فرض ہو۔ اپنی بیوی کے رگ رگ سے واقف تھا، وہ جتنا مرضی سدھر چکی ہو۔ یہ آپ جناب کہنا اور کچن کے کام کرنا سب ڈھکوسلا تھا۔ یہ سب کام زنیشا نے نہیں کیے تھے، وہ جانتا تھا۔ اور کیا کیا کرنا چاہتی ہیں بیوی آپ میرے لیے؟ وہ زنیشا کے قریب ہوتے پوچھنے لگا۔ ماتھا پٹی ایک بار پھر سے چھو لی تھی۔ زنیشا کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ پہلے کی طرح کی حرکات کر رہا تھا، اسے چھونے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی آنکھوں میں خماری تاری تھی۔ وہ زرک خانزادہ کے چوڑے سینے پر نگاہیں جما گئی تھی۔ وہ وفتاً اس کے بازو کے مسلز پر نگاہیں ڈال لی تھی۔ تمیز میں بھی اس کے ہیوی پھولے ہوئے مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے جسم سے اٹھتی اسٹرانگ مردانہ خوشبو زنیشا کے حواسوں پر طاری ہونے لگی۔
وہ اپنے شوہر کو کہاں کہاں سے دیکھتی اس پر واری جائے آخر۔ دنیا میں ایسا مرد کوئی نہ تھا جس پر زنیشہ شاہ ایک بار نگاہ ڈال کر دوسری بار دیکھنا پسند کرے۔ ساری سحر انگیزی خدا نے اس کے لیے اسی مرد کے لیے رکھ دی تھی۔ وہ سب کو جو آپ چاہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اپنی لرزتی پلکیں جھکا گئی، چہرہ اس وقت تپش چھوڑنے لگا تھا۔ زری خانزادہ کی اتنی نزدیکی اس کے لیے آگ ثابت ہو رہی تھی۔ خائستہ نے گردن پھیرتے زرک اور زنیشہ شاہ کو جلتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ آگے بڑھ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ جامد ہو گئی۔ زری خانزادہ نے مضبوطی سے خائستہ کا ہاتھ جکڑ لیا تھا۔ خائستہ نے کرنٹ کھاتے اپنا ہاتھ زری خانزادہ کے ہاتھ میں دیکھا۔ یہ دیکھتے زنیشہ شاہ کے بدن میں مرچیں دہک اٹھی تھیں۔ وہ آنکھوں میں انگارے لیے زری خانزادہ کے ہاتھ میں خائستہ کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے زری؟ وہ پھولتی سانسوں سے کہتی زری خانزادہ کی قمیض کو دبوچ گئی تھی۔ وہ زنیشہ شاہ سے مکمل بے نیاز تھا۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ گردن موڑے خائستہ کو دیکھنے لگا۔ زرک میں تمہاری جان لے لوں گی، زنیشہ نے ضبط سے دانت پیسے تھے کہا، مگر بات ضبط سے آگے نکل گئی تھی۔ وہ گردن موڑے وار فتگی نگاہوں سے خائستہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی تمہارے زرک۔ اب کی بار وہ دہاڑی تھی۔ زرک خانزادہ اپنی قمیض زنیشہ شاہ کے ہاتھوں سے چھڑواتے خائستہ کے قریب ہوا۔ خائستہ ایک ادا سے مسکرائے تھے۔ زنیشہ شاہ کو وہ مات دے چکی تھی۔ زنیشہ سنگ پر جھک چکی تھی، وہ کائیاں کرنے لگی۔ زرک خانزادہ بے نیاز بنا رہا، میرے لیے الائچی والا قہوہ لے کر آؤ اسٹڈی روم میں۔ وہ خائستہ سے کہتے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ خائستہ جتنی دیر قہوہ بناتی رہی اتنی ہی دیر زنیشہ شاہ سنگ پر جھکی رہی تھی۔ اسے واقعی میں ابکائیاں آ رہی تھیں، اور کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑے سے اس سے زیادہ اچھوت زنیشہ کے لیے کیا ہو سکتا تھا۔ خائستہ زنیشہ پر استضائیہ نگاہ ڈالے قہوے کی پیالی لیے کچن سے نکل گئی تھی۔ گلرانا جو ہونک بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے زنیشہ کی طرف بڑھتی اس کی کمر سہلانے لگی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زنیشہ بی بی خود کو سنبھالے، یہ کیا کر رہا ہے تم؟ گلرانا بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زنیشہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زرک کسی دن جان نکال کر رہے گا میری، زنیشہ نے آنکھیں موندے کہا تھا۔ وہ کیسے اس منحوس خائستہ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے اسے اسٹڈی روم میں بلوا سکتا ہے؟ زنیشہ نے آنکھیں کھولے۔ گلرانا اس کی سرخ آنکھوں پر گھبرا گئی تھی، سرخ انگارہ جلتی آنکھیں۔ میں مار ڈالوں گی دونوں کو، میں جان سے مار ڈالوں گی زرک کو۔ وہ تنہی سے اٹھی تھی۔ سلیب پر پڑا چاقو اس نے اٹھا لیا تھا۔ کیا کر رہی ہے زنیشہ بھی؟ گلرانا خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ مرنے مارنے کے در پہ تھی۔ اسے چاقو سے زرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گی، جان لے لوں گی میں اس کی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ زنیشہ بی بی پاگل مت بنو، تم چھوٹے خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، مرد ہے وہ بھی پہاڑی مرد کلائی مروڑ دے گا تمہاری۔ کیوں تم اپنا اور اپنے بچے کا جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کرنے دو اسے، خائستہ سے نے کہا۔ کر لے اپنا شوق پورا، 4 دن میں دوسری عورت کا بھوت اتر جائے گا، واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ گلرانا نے زنیشہ کے کانپتے وجود کو بازو سے جکڑا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ دوسری عورت کو سب دے گا جس پر صرف میرا حق ہے۔ زرک کی محبت، زرک خانزادہ کا سب کچھ صرف میرا ہے، وہ میری ملکیت ہے، صرف میری ملکیت۔ زنیشہ شاہ نے چاقو پوری قوت سے سنگ پر دے مارا۔ تم نہیں سمجھ سکتی گل، غیرت ہے وہ میری، میں اسے یوں جگہ جگہ منہ مارتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ زنیشہ شاہ کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ تن فن کرتے کچن سے نکل گئی۔ چاقو اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ گلرانا نے سہمتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ زنیشہ شاہ جیسی بلا سے زرک خانزادہ کی جان بچانے کے لیے اسے جتنی دعائیں آتی تھی اس نے پڑھتے غائبانہ زرک خانزادہ پر پھونکے ماری۔ زنیشہ شاہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے دہاڑ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ زرک خانزادہ نے صوفے سے ٹیک لگائے اپنی بیوی کا شعلہ جوالا روپ دیکھا تھا۔ لبوں پر گہرا تبسم جاری ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہ دبا چاقو دیکھتے زرک خانزادہ کا دل کیا اونچی اونچی کہہ کے لگائے۔ وہ اس وقت بپری شیرنی لگ رہی تھی، اور وہ اسے اسی روپ میں اچھی لگتی تھی۔ خائستہ زرک خانزادہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ زنیشہ کو دیکھتے وہ گھبرا گئی، وہ بھی اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ چکی تھی۔ زنیشہ خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی تھی۔ چاقو اس نے پشت کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ خائستہ اس کے شوہر کی دوسری دوری پر بیٹھی تھی۔ دل کو کچھ تقویت ملی تھی۔ خائستہ جاؤ تو یہاں سے، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ خائستہ زرک کے حکم پر سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زرک خانزادہ نے صوفے سے اٹھتے اسٹڈی روم کا دروازہ اچھی طرح لاک کیا۔
وہ مسکراہٹ دبائے اپنی بیوی کی طرف بڑھ آیا تھا جو چاقو پشت کے پیچھے چھپائے کھڑی تھی. نگاہیں ایک بار پھر سے جھکا لی تھی. یہ کیا طریقہ تھا یہاں آنے کا؟ زری خانزادہ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جماتے اسے محصور کر گیا تھا. شوہر ہیں آپ میرے، اس طرح کسی غیر عورت کے ساتھ کہیں بھی ہوں گے، میں تو ایسے ہی آؤں گی. وہ نگاہیں جھکائے ٹہر ٹہر کر بولتی پھر سے شرافت پر اتر آئی تھی. زنیشا کے لبوں سے آپ سنتے زری خانزادہ کا دل کیا ایک بار پھر سے اونچے اونچے کہہ کے لگانے کو کیا، مگر وہ ضد کیے رہا. ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں. ایک بیوی اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں باندھ سکتی، مگر دنیا کی کوئی بیوی ایسے بھی نہیں کرتی جو تم کرتی ہو. زنیشا کے اس قدر قریب ہوا کہ زری خانزادہ کی دہکتی سانسیں زنیشا کے گلابی گلاس لگے لبوں پر بکھرنے لگے. کیا کیا ہے میں نے؟ زنیشا نے نگاہیں اٹھائے اس کی آنکھوں میں جھانکا. نیلی آنکھوں کے سحر پر وہ مر مٹتی تھی. زری خانزادہ اپنا ایک ہاتھ پیچھے لے جاتا، اس کی کمر پر جماتے اسے اپنے چوڑے سینے سے لگا کیا تھا. دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے چاقو جھپٹا تھا. زنیشا اس اچانک ابدات کے لیے تیار نہ تھی. وہ بڑی آسانی سے اسے چاقو چھین چکا تھا. یہ کیا ہے؟ مارنے آئی تھی مجھے؟ وہ آنکھوں میں سرد مہری لیے پوچھ رہا تھا. میرے بس میں کچھ نہیں رہتا. جب جب آپ کو کسی دوسری عورت کے قریب دیکھتی ہوں مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اور تم پچھل پیری بن جاتی ہو. وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گیا تھا. ویمپائر خون پینے والی چڑیل بن جاتی ہو نا تم، ہے نا؟ وہ ازحد سنجیدہ تھا جو آپ سمجھے. وہ ڈبڈبائے لہجے میں بولی، لہجہ واقعی میں بھرایا تھا. اگر آج میں یہاں ویمپائر بن جاؤں تو کیا تم کیا کرو گی؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے میں سما گیا تھا. اسے خود سے لگائے وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیر رہا تھا. آنکھیں موندے وہ اس کی سائڈ گردن شدت سے چوم رہا تھا. زنیشا شاہ کا وجود بے یقینیوں کی زد میں تھا. وہ اسے خود میں سختی سے سمائے دیوانگی کے عالم میں اس کا کان اس کے گردن کو اپنے پرتپش لبوں سے داغدار کر رہا تھا. بے حد خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، تم میں نشہ ہے، تمہارے انگ انگ میں ایک الگ ہی نشہ ہے. میں بن پیے بہکنے لگتا ہوں. وہ اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتے اس کے جھمکے اتار رہا تھا. جھمکا اتارتے وہ اس کا زخمی کان کو نرمی سے لبوں سے کاٹنے لگا. آہ! زنیشا سسکاری بھرتے اس کے سینے میں شدت سے سمائی. اس کے لمس اس کے قریب کرب پر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. زری خانزادہ اس کی گردن پر اب جھک گیا تھا. دیوانہ وار وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا. زنیشا شاہ کے سانسیں بھاری ہونے لگی تھی. آئی لو یو میری جان، میں صرف تمہارا ہوں. وہ بھاری سرگوشیاں کرتے اس کی گردن سے نیچے گہرائیوں کو لبوں سے چھونے لگا. زنیشا شاہ کے قدموں میں کھڑا رہنے کی سکت نہ رہی تھی. وہ زری خانزادہ کے بالوں کو دبوچے ہوئے تھی. زری خانزادہ اوپر ہوتے اس کا دوپٹہ اتارتے نیچے پھینک چکا تھا. اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکائی گئی تھی. فراک شانوں سے اترتا چلا گیا تھا. زنیشا کو کمر سے جکڑے وہ کارپیٹ پر لیٹتا چلا گیا تھا. زنیشا زری خانزادہ کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی. وہ زمین سے زنیشا کا دوپٹہ اٹھائے اس کے گرد اڑا گیا تھا. خمار آلود نگاہوں سے زنیشا کی بہکتی گلابی آنکھوں میں جھانکا. وہ زری خانزادہ کی قمیض آگے سے مٹھیوں میں دبوچے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. زری خانزادہ نے پاس پڑا چاقو اٹھائے اس کی نوک زنیشا شاہ کی تھوڑی پر جما دی. آہ! وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا گئی تھی. زری خانزادہ چاقو کی نوک اس کی تھوڑی پر جمائے رہا. کیا کہتی ہو؟ جان لے لوں تمہاری؟ وہ بھاری گمبھیرتا آواز میں بولا تھا. اس وقت جو چاہے کرو، تمہیں سب معاف ہے. وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ خمار آلود لہجے میں بولی. زری خانزادہ کے لبوں سے کہہ کا برآمد ہوا تھا. یہ تم سے آپ اور آپ سے تم کے چکر کیا ہیں زنی جان؟ وہ اسے اپنے نیچے کرتے اسے اوندھا کر گیا تھا. زنیشا بے داغ شفاف پوش اس کے سامنے تھی. وہ اوپر سے نیچے لب رکھتے چاقو کی نوک اور زنیشا کی کمر پر گھمانے لگا. وہ گہرے سانس پھڑتے آنکھیں موندے رہی. وہ چاقو سے زنیشا کے بدن پر آخری پردے کی رکاوٹ بھی مٹاتا چلا گیا. زنیشا کو سیدھے کیے وہ اس پر گھٹا بن کر چھا گیا تھا. اپنی قمیض کی جیب سے رسی کا ٹکڑا نکالتے اس نے زنیشا کی کلاہیاں اوپر کرتے باندھی تھیں. وہ اسی رسی کا سرا صوفے کے بازو کے ساتھ مضبوطی سے باندھ گیا تھا. آج اس کا ہر کیا ظلم زنیشا شاہ کو قبول تھا. وہ گہرے سانس لے رہی تھی. دھونکنی کی مانے چلتی سانسیں کندن رانائیوں میں آگ لگائے ہوئی تھی. آج تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. تم نے مجھ جیسے پہاڑی خان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. اب تمہاری باری گن گن کر بدلہ آج میں تم سے لوں گا زینی جان. آج تم اپنے زندہ رہنے پر پچھتاؤ گی. میں تمہیں اتنا ہارم کروں گا. اس کے کان میں پھپکارا تھا. زرک زرک. زنیشا شاہ کی سانسیں مزید تھونکنے کی مانند چلنے لگی. اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانس سے گھونٹ گیا.
اب کمرے میں صرف سسکتی سانسیں اور گمبھیر سانسوں کا شور تھا۔ وہ اس مرد کو سچ میں جھیل نہ پا رہی تھی۔ وہ اس پر اپنی شدتیں داغتے بتا رہا تھا، اس نے اس پر کتنا ظلم کر چکی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اپنا سب سلور زدہ فراک پہنے ہوئے، بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، ماتھا پٹی، چوڑیاں، ساری جویلری اس وقت زمین پر بکھری پڑی تھی۔ زری خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پہنے اس کے قدموں میں دوزانوں بیٹھے اس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ یکدم وہ سر اٹھا اس کی طرف دیکھتا مسکرایا، بس وہ مسکراہٹ ایک لمحے کی تھی۔ اسے اگلے ہی لمحے وہ رو دیا تھا۔ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ زنیشا شاہ کی جان لبوں پر سجی تھی، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ حساب کتاب کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کرب زنیشا شاہ کا دل چیرنے لگا تھا۔ پوری کائنات ایک طرف اور روتا ہوا یہ مرد ایک طرف۔ زنیشا شاہ کے لیے یہ مرد ساری دنیا سے بڑھ کر تھا۔ وہ اسے شوق کی نگاہوں سے دیکھتے روتا چلا جا رہا تھا۔ زنیشا شاہ کا دل کیا وہ خود کو کہیں چھپا لے، وہ اس مرد کی نگاہوں میں دیکھنے کی بھی اب خود میں جرات نہ پا رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ ایک بار ہاتھوں میں چھپاتے پھر سے رونے لگا۔ زنیشا شاہ کو سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ زرک، اس نے بھیگی آواز میں اسے بلاخر پکارا، رونے دو مجھے ورنہ میری جان نکل جائے گی۔ وہ اب اس کے گود میں سر رکھے رونے لگا تھا۔ زنیشا کی کپکپاتی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں سرسرانے لگی۔ وہ اس کی گود سے لپٹا کافی دیر تک روتا رہا۔ برف سی ساعتیں گزرنے لگی۔ زرک خانزادہ کا ہر آنسو زنیشا کے تن من پر گر رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے سر اٹھایا تھا۔ زنیشا شاہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو تم سے محبت کی تھی، صرف محبت کی تھی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے چیخا تھا۔ زنیشا لرز اٹھی تھی۔ آج وہ سچ میں اس مرد سے ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ میں نے تو تم پر اعتبار کیا تھا، تم پر اپنی جان وار دی، تم نے مجھے اپنے بدلے کے لیے استعمال کیا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ آزاری سے چیختے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ میرے مورے بابا، کیا تمہارے مورے بابا؟ ہاں، وہ شدت گریہ سے چیخا تھا۔ زنیشا کے لفظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے تھے۔ میں نے تو صرف تم سے محبت کی زینی جان، صرف محبت کی تھی۔ مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم نے میرا نقصان کیوں کیا؟ تم نے میری زنی جان کا قتل کیوں کیا؟ تم نے زرک خانزادہ کو کیوں مار دیا؟ وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ مجھے اتنا بتا دو، میں وہ زرک کہاں سے لاؤں جو دل و جان سے تم پر اعتبار کرتا تھا؟ میں اپنی زنی جان کہاں سے لاؤں جو جیسی بھی تھی مگر دھوکے باز جھوٹی شاطر عورت نہ تھی؟ زرک خانزادہ نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، اپنے بازو سے اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں مسلی۔ وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ زنیشا شاہ سر چکا گئی تھی۔ زرک کی حالت دیکھتے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ کیا کروں میں؟ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ کیا کروں میں؟ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں آتا۔ مجھے سے تمہارا جھوٹ، تمہاری مکاری یاد ہے۔ مجھے یاد ہے جس عورت سے میں نے محبت کی وہ فریبی تھی، دھوکے باز تھی۔ اس نے انتقام کے لیے میرا استعمال کیا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹتے کہہ رہا تھا۔ وہ زنیشا شاہ سے محبت کرنے پر ماتم منا رہا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے کہتی، میں پیچھے ہٹ جاتا، میں تمہاری ہر بات سنتا، تم میرے باپ کے سارے گناہ مجھے بتاتی، میں سر دھڑکی بازی لگا کر سارے حقائق پتہ کرواتا، مگر تم نے مجھے کئی مہینے دھوکے میں رکھا، مجھے ڈرگس دیے، میرے دوستوں کو خریدا، مجھے کتنی بار زخم دیے، مجھے گنڈوں سے پٹوایا، اپنا ہی مجھ سے ریپ کروایا۔ اس کا لہجہ لڑکھڑانے لگا تھا۔ اس عورت کے لیے ستم یاد کرتے اس مرد کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ کیا کیا یاد کرتا، کیا کیا سہتا۔ میری بہن کو اغوا کروایا، اسے مردوں سے تم نے مروا دیا، میرے سامنے میرے باپ پر ہاتھ اٹھایا، یہ سب تم نے کیا۔ میں جب سوچتا ہوں شاید تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہو، بابا جان نے یہ سب کیا ہو، مگر اسی لمحے مجھے تمہارا دھوکہ، تمہارا کیا ہوا وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں سے ہٹائے دہاڑا تھا۔ زنیشا شاہ خوف سے صوفے میں سمائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے خوف آتا تھا۔ زنیشا شاہ خوف زدہ تھی، کسی سے خوف نہ کھانے والی زنیشا اس نیلی آنکھوں والے مرد سے خوف زدہ تھی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ رات رات بھر جاگتے گزر جاتی ہے۔ جب یاد کرتا ہوں میری زینی جان نے میرے ساتھ یہ سب کیا، میں مر جاتا ہوں۔ وہ رونے لگا۔ اس کے ساتھ اب زنیشا شاہ بھی رونے لگی تھی۔ زار و قطار سسک کر روتی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تم مجھے کیسے اتنا درد دے سکتی ہو؟ زرک خانزادہ نے اپنی آنکھیں آستین سے رگڑ رگڑ کر خشک کی تھی۔ تم جہاں پیر رکھتی تھی میں وہاں اپنا آپ بچھا دیتا تھا،
تم نے بہت بار کہا کہ تم مجھے انگلیوں پر نچاتی رہی، میں تمہارے اشاروں پر چلتا تھا، میرا ریموٹ کنٹرول تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ زرق نے زکام زدہ سانس کھینچتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنا سرخ چہرہ ہاتھ سے مسلا۔ کوئی بھی عورت کسی مرد کو اپنی انگلیوں پر تب تک نہیں نچا سکتی جب تک وہ ناچنا نہ چاہے۔ یہ میری محبت تھی، دیوانگی تھی، جو میں نے تمہارے آگے جھکتا تھا۔ تم جو کہتی میں کاٹھ کے الو کی طرح یقین کر لیتا، تم نے میرے یقین کو توڑا، زرق خانزادہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ آپ کیسے وہی ٹوٹا پھوٹا زرق تمہارے لیے سٹینڈ لے، اپنے ہی باپ کے مخالف چلا جائے۔ تم نے میرا یقین، میرا بھروسہ اس طرح پامال کیا ہے کہ میرے سامنے میرا باپ تمہیں قتل بھی کر دے مجھے یقین نہیں آئے گا۔ مجھے ایسا لگے گا میری ذہنی جان ڈرامہ کر رہی ہے، وہ ناٹک کر رہی ہے، کوئی کھیل کھیل رہی ہے، وہ شطرنج رچ رہی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہہ رہا تھا، لہجہ زکام زدہ تھا۔ زنیشہ شاہ کا وجود بے جان ہوتا جا رہا تھا، اس کی جیسے سانسیں چھین رہا تھا۔ کوئی اور میرے ساتھ یہ سب کرتا، میں اس کی جان حلق سے نکال لیتا، اس کی بوٹی بوٹی کر کے خود کو سکون دیتا، مگر کیا کروں میں؟ میرے ساتھ یہ سب کرنے والی میری بیوی، میری ذہنی جان ہے۔ اس نے دانت پر دانت جمائے کہا اور ایک بار پھر سے رونے لگا تھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ زنیشہ شاہ اس کے رونے پر کبھی سہم جاتی، کبھی خود بھی رونے لگتی۔ میرے اندر اتنی ہی تکلیف ہے، اتنا ہی درد ہے، میں ساری عمر بھی روتا رہوں اور وہ درد تکلیف کبھی ختم نہ ہو۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، کاش تم نفرت کا پرچار کرتے میری زندگی میں آتی۔ محبت کو کیوں رسوا کیا؟ کیوں محبت کے نام پر مجھے بیوقوف بنایا؟ لالا کہتے تھے میں ہر کسی پر اعتبار کر لیتا ہوں، میں مرد ہوں یا عورت کے آنسو دیکھتے پگھل جاتا ہوں۔ میں ایسا ہی تھا، کسی پر شک نہ کرتا تھا۔ زرق خانزادہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتا تھا، میں وہ زرق خانزادہ تھا جو تمہارے ایک آنسو پر پاگل ہو جاتا تھا۔ اس دن تم میرے سامنے رو رہی تھی، رو رو کر بتا رہی تھی میرا باپ کتنا ظالم ہے۔ پہلی بار تمہارے آنسو مجھے پگھلا نہ سکے، پہلی بار مجھے اپنی بیوی کے آنسو چوت مطلبی فریبی لگے۔ مجھے صرف یہ یاد رہا کیسے میری بیوی نے مجھے استعمال کیا۔ تم ہی بتاؤ میں کیسے تم پر اعتبار کرتا؟ مجھے پتہ چلتا ہے مجھے ہیوی ڈرگز دیے گئے اور دینے والی کون؟ میری بیوی۔ وہ حالت کے بل چیخا تھا۔ زنیشہ سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی، مگر افسوس کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ چھپ سکتی۔ مجھے سال بعد پتہ چلتا ہے میری بیوی کی پہچان ہی غلط ہے، وہ ہے ہی نہیں جو وہ پہچان اپنا کر مجھ سے ملی تھی۔ مجھے بے وقوف بنانے والی کون؟ میری بیوی۔ وہ بیوی لفظ پر حلق کے بل چیختا تھا، وہ ہر چیخ پر سہم جاتی تھی۔ مجھے پتہ چلتا ہے میرے دوستوں کو خریدنے والی کون؟ میری بیوی۔ اس کی ہر چیخ پہلے سے بلند تھی۔ زنیشہ شاہ کا وجود سوکھے پتے کے مانند کانپ رہا تھا، ایسا لگتا تھا وہ بھری مٹی کی طرح ابھی ڈھہ جائے گی۔ وہ آزاری کرتے چیخنے لگا۔ مجھے پتہ چلتا ہے مجھے الوشن کی بیماری بھی ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق لگائی گئی تھی، تاکہ میں پاگل بن جاؤں، جو میری بیوی مجھے دکھائے میں وہی دیکھوں۔ اور دیکھا میں نے، جو میری بیوی نے مجھے دکھایا میں نے وہی دیکھا، اور زمین پر دونوں ہاتھ رکھتے اپنی گردن پیچھے کو ڈھلکا گیا اور ہنستا چلا گیا۔ زنیشہ کو اس سے شدید قسم کا خوف آیا تھا، وہ ایسے ہنستے عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے سچ میں پاگل بنا دیا۔ مجھے حقیقت میں وہم کا گمان ہوتا ہے اور وہم میں حقیقت کا۔ وہ ہنستے ہنستے رونے لگا، وہ بھی رونے لگی۔ تم زخمی حالت میں پڑی تھی، میں گھنٹوں ڈر کر ایک کونے میں بچوں کی طرح چپ کر بیٹھا رہا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے اور میں اپنے وہم سے ڈر رہا ہوں، میں نے اپنا بچہ مار دیا۔ وہ ہنسیانی چیخا۔ زنیشہ کا اب دم گھٹنے لگا تھا۔ میں تمہیں پر وقت ہسپتال لے جاتا، شاید میرا بچہ آج زندہ ہوتا۔ وہ گردن پیچھے کو پھینکتے چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ تم نے میرے بچے کا قاتل بنا دیا، میں نے اپنا بچہ مار دیا۔ وہ آزاری کرتے اپنے بچے کے کھونے کا ماتم کر رہا تھا۔ زرق؟ زنیشہ نے روتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے وہ کسی اچھوت کی مانند چٹک گیا تھا۔ زنیشہ سسک سسک کر روتی تھی۔ آج سے پہلے زنیشہ شاہ کو اتنا درد نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ مجھے پاگل بنا کر چاہتی تھی میں تم پر اعتبار کروں، جو تم کہو اس پر یقین کروں، اپنے باپ کو تمہارے ہاتھوں پٹتا دیکھوں، اپنی ماں کو خون کے آنسو روتے دیکھوں، اپنی بہن کے اغوا ہونے پر تمہیں تمغہ جرات کا انعام دوں، کہ ایک عورت ہو کر تم نے دوسری عورت کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی۔ وہ زخمی لہجے میں بولتے ترش حسن ملال کر آنکھوں میں لیے سے دیکھ رہا تھا۔
زنیشا شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی تھی، سر کو جھکا لیا تھا۔ میری مجرم ہو تم، ایک بیوی اپنے شوہر کی مجرم ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے جواب چاہیے، اس نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ مجھے اتنا ٹارچر کیوں کیا؟ کیوں میرے ساتھ یہ بہی معنی کھیل کھیلا؟ وہ حلق کے بل گرچا تھا، اس کی سرخ و سفید گردن کی نیلی رگیں ظاہر ہونے لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، ایسا لگتا تھا بارود کی طرح اس کے بدن کا ہر اعضاء پھٹ جائے گا۔ زنیشا کے پاس اس وقت کوئی جائے پناہ نہ تھی جہاں وہ چھپ کر پناہ لیتے، وہ اس کے سامنے ہی اس کا راستہ روک کر بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارے زخموں کو بھلانے کی خاطر دوسری عورت میں اپنا سکھ ڈھونڈنا چاہا۔ نازلی خواستہ کسی عورت سے مجھے محبت نہیں، میں آج بھی اپنی دھوکے باز بیوی سے محبت کرتا ہوں اور بے پناہ کرتا ہوں۔ زنیشا کی آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا تھا، وہ ٹانگیں اوپر کو کرتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے لگی تھی۔ یہ اظہار نہیں تھا، یہ اس مرد کی طرف سے دی جانے والی موت تھی، وہ اسے سولی پر لٹکا چکا تھا۔ مرد اپنی بیوی کے نام پر اکڑتا پھرتا ہے، اس کی غیرت اس کی عورت ہوتی ہے۔ تم نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، میں اپنی موری، اپنی بہن، اپنے باپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، یوں ہی اکڑتا پھرتا ہوں، ورنہ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں میں نامرد ہوں۔ تم نے مجھے نامرد بنا دیا۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا، زنیشا گھٹنوں میں سر دے گئی تھی۔ حزن ملال کرد میں لپٹی یہ لڑکی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری عزت تم سے جڑی ہے، میری ذلت تم سے جڑی ہے، تم نے ہی میرا تماشا بنایا ہے، تم نے بھرے مجمع میں پوری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنایا ہے۔ چاہے تم میری حویلی آ کر تماشا کرو، چاہے میرے اور نازلی کے نکاح میں آ کر مجھے اریسٹ کرواؤ، جانور کی طرح مجھ پر پولیس سے تشدد کرواؤ، میں نے تمہیں، میرا مطلب ہے آپ کو اریسٹ نہیں کروایا۔ نہیں یقین مجھے تم پر، نہیں یقین مجھے تم پر۔ وہ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ زنیشا بے بسی سے روتی تھی۔ کہاں سے لاؤں وہ یقین؟ بازار میں بکتا ہوتا تو خرید لیتا، آج بھی اپنی بیوی پر سب سے زیادہ یقین کرتا۔ کیا کروں؟ نہیں یقین آتا۔ اس دن تم بے ہوش ہو گئی، میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا تمہارا وجود غور سے دیکھتا رہا کہ کہیں تم ناٹک تو نہیں کر رہی۔ مجھے یقین نہیں آتا تم پر، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ یہاں تک مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں آتا تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اس کی بات پر زنیشا کی رنگت سفید ہوئی، لٹھے کی مانند سفید، وہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے خود پر لعنت ملامت بھیجتے یقین کر لیا۔ استنبول میں تمہارے قریب تو آیا تھا میں، کیسے اپنی بیوی پر اس معاملے میں شک کروں؟ وہ بے بس استفسار کیے کہہ رہا تھا۔ بد سے بدتر بنا دیا میں نے اسی عورت کو جس عورت کے قدموں میں بیٹھتا تھا، اسی عورت کو سرعام میں مارتا ہوں۔ مجھ جیسا جاہل، بے غیرت، کمزور مرد اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ اور زنیشا کے قریب ہوا، اس کی ٹانگیں پکڑے نیچے کھینچی تھی اور اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، مجھے سب کے لیے معاف کر دو۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ زنیشا بے سانس ہوئی تھی، وہ اپنے پیروں اوپر کو کھینچ گئی تھی۔ وہ اس کے پیٹ کے ساتھ اپنی پیشانی لگائے رو دیا تھا۔ میں خواستہ سے نکاح نہیں کروں گا، میں کسی دوسری عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا صرف اپنی ذہنی جان کا ہو کر رہوں گا۔ زنیشا کو لگا تھا وہ ساری عمر اس مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ نہیں سکے گی۔ میں تمہارے ساتھ کیلیفورنیا چلا جاؤں گا، تم جیسے چاہو گی میں رہ لوں گا، جیسے رکھو گی رہ لوں گا، اپنے آفس میں جاب دے دو گی کر لوں گا، مجھے تم اور اپنا بچہ خود سے بھی زیادہ عزیز ہے، نہیں رہ سکتا میں تمہارے اور اپنے بچے کے بغیر۔ وہ بھیگے لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ سانسیں کھینچ کر اسے جینے کی دعا دیتا تھا۔ زنیشا بے آواز سسکنے لگی۔ وقت لگے گا، میں اس خسارے سے باہر نکل آؤں گا، میں تم پر اعتبار کرنے لگوں گا، پہلے جیسی محبت تمہیں نہ دے سکا تو میں بے وقت بھی نہیں کروں گا، اعتبار نہ کر سکا تو تمہاری کہی کسی بات کو جھٹلاؤں گا بھی نہیں، خاموش ہو جایا کروں گا، تم جو چاہو گی ویسا بن جاؤں گا، جس رنگ میں رنگو گی میں رنگ جاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا، زنیشا کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند لی۔ سونے دو مجھے یہاں، بہت دنوں بعد نیند آ رہی ہے، میرا سکون تم ہو، صرف تم زنی جان۔ وہ دھیرے دھیرے کہتا گہری نیند میں چلا گیا۔ زنیشا اس پر جھکتے بے آواز رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو زرک، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ زرک، وہ بے آواز سرگوشیوں میں التجائیں کرنے لگے۔ پکار سنی انسنی ہو گئی۔
وہ جانتی تھی وہ اس کی التجاؤں پر بھی اب اس کی طرف لوٹے گا نہیں، وہ جانتی تھی اس نے پرسوس اس کی لی، وہ زری خانزادہ کو کسی قیمت پر خود سے دور جانے نہیں دے سکی، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بہتے آنسو اور زخمی دل والی لڑکی نے خود سے عہد لیا تھا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔